हाय एवरीवन, दिस इज तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। पाकिस्तान या भारत में अगर आप रहते हैं तो क्रिकेट जो है वो आपको पता है कि हम सब के लिए एक अहम ना सिर्फ एंटरटेनमेंट है बल्कि ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। तो मेरे जैसे लोग जो तकरीबन 20 साल से अब इंग्लैंड में हैं, तो इंग्लैंड तो वैसे भी क्रिकेट का घर है। तो क्रिकेट का एक शाइक होने के नाते, एक क्लब क्रिकेटर होने के नाते, और क्रिकेट का इट वाज माय लाइफ एज ए टीनेजर। और उसके बाद भी फिर बहुत सालों तक मैं यहाँ इंग्लैंड में जब आया तो यहाँ पे मैंने कोई 8 सीज़न खेले हुए हैं यहाँ क्लब क्रिकेट में, बर्कशायर लीग में। सो बैटिंग करता था और स्पिन बॉलिंग भी करता था। तो क्रिकेट वाज ऑलवेज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। और एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट, जब जर्नलिज्म का मैंने आगाज़ किया तो एक क्रिकेट मैगज़ीन, अखबार क्रिकेट लाहौर में, उर्दू का मैगज़ीन, और 128 सफ़े का मैगज़ीन था, अच्छा खासा ज़ख़ीम। तो उसके लिए मैं लिखता था और बहुत से खिलाड़ियों के इंटरव्यूज़ करने का मौका मिला। ये उस दौर की बात है जब वसीम अकरम कैप्टन थे। और फिर तकरीबन मैंने कोई खुदाम के फजल से 70 के करीब टेस्ट मैचेस और टेस्ट मैचेस के अलावा 140 या 50 के करीब वनडे मैचेस 4 साल में कवर किए ऑल ओवर द वर्ल्ड। जहाँ भी क्रिकेट होती थी तो हम अपने मैगज़ीन के लिए वो कवरेज करते थे। तो बहुत से खिलाड़ियों से भी मिलने का मौका मिला। तो ओवरऑल हम सबको पता है कि क्रिकेट जो है ये कितनी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान या भारत में रहने वाले लोगों के लिए। अब इसको बदकिस्मती कह रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत जो हैं वो एक दूसरे के साथ कभी कभी सिर्फ आईसीसी के इवेंट्स में खेलते हैं, वरना बायलैटरल जो सीरीज़ है वो नहीं इनकी हो पाती। और इतनी ज़बरदस्त इनकी वो अब लीग्स शुरू हो गई हैं, पहले इंडियन प्रीमियर लीग और उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग। लेकिन बदकिस्मती कह लें कि सियासत की वजह से या हालात की वजह से जो इन दोनों ममालिक के बेहतरीन प्लेयर हैं एक दूसरे की लीग्स में नहीं खेलते। हालांकि यही खिलाड़ी आपको ऑस्ट्रेलिया में भी नज़र आएंगे बिग बैश खेलते हुए, या अब इंग्लैंड में जो दी 100 है वहाँ भी आपको खेलते हुए नज़र आएंगे। कैरिबियन में भी चले जाते हैं, वेस्ट इंडीज़ चले जाते हैं, वहाँ पे लीग खेलते हैं, बांग्लादेश में भी खेलते हैं, लेकिन एक दूसरे के ममालिक के लिए नहीं खेलते। और दोनों हमसाए हैं और ऐसी अजीब सी सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि लगता है जैसे एक दूसरे के खिलाफ कोई ना कोई साजिशें बुनते रहते हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये कोई जो हफ्ता 10 दिन थे बड़े सख्त हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में एक बड़ा फुल सीज़न होने वाला है, और लेकिन उसके जो इस सीज़न में पाकिस्तान के जो सीज़न है इसमें जो 4 ममालिक ने खेलना था, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया, इसमें से 2 टीमें ने तो पुल आउट कर दिया। पहली जो टीम थी न्यूजीलैंड, उसने तोजी पेश की कि जो उनको सिक्योरिटी के मसाइल हैं, और एन जिस दिन उन्होंने पहला मैच खेलना था उससे चंद घंटे कबल पुल आउट करके, और गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो गई न्यूजीलैंड की, पाकिस्तान की भी। और न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम अपने खिलाड़ियों की हिफाजत जो है उसको यकीनी बनाएंगे, और कोई ऐसी थ्रेट मसूल हुई है जो अभी तक शेयर ही नहीं की। उसके बाद फिर हमने देखा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो उस वक्त ताशकंद में थे, तो उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर साहबा को, जैसिंडा अर्डर्न को। और लेकिन अब ये है कि इमरान खान साहब की तमाम तर यकीन दहानी के बाद और इसके अलावा बड़ी ज़बरदस्त सिक्योरिटी थी पाकिस्तान की, तो न्यूजीलैंड की टीम ने फिर भी दौरा जो था उसको मनसूख करके तो अपने मुल्क चले गए। उसके बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अब इंग्लैंड भी शायद कोई इस तरह का कोई इकदाम ना करे, लेकिन वही हुआ। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक मुख्तसर दौरा था, 2 T20 खेलने थे पाकिस्तान में, लेकिन इसकी सिंबॉलिक वैल्यू बड़ी थी और इसके बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। लेकिन असल बात यह है कि अब ख़ुद इंग्लैंड की ऊपर से शुरू कर लेते हैं। इंग्लैंड की गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, फिर पाकिस्तान में जो इंग्लैंड के हाई कमिश्नर हैं क्रिश्चियन टर्नर साहब, उन्होंने, और फिर खुद इंग्लिश मीडिया ने देख लें, सबक जो क्रिकेटर्स हैं, सबक कप्तान माइक एथर्टन, फिर पीटर ओबोन जो हैं सहाफ़ी, फिर इसके अलावा बहुत से सबक क्रिकेटर्स, माइकल वॉन, और इन सब ने नापसंदीदगी का इजहार किया। इसके अलावा ख़वातीन क्रिकेटर्स जो हैं उन्होंने भी कहा है कि ये दौरे को मनसूख करना बहुत गलत फ़ैसला और सरप्राइजिंग है। और अब ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक जो इंग्लिश जो प्लेयर्स एसोसिएशन है उन्होंने भी कह दिया है हैरत अंगेज़ तौर पे कि हमसे कंसल्ट नहीं किया गया कि पाकिस्तान आपने जाना है या नहीं जाना। इन अदर वर्ड्स के प्लेयर्स ने भी कह दिया कि हमसे पूछा नहीं गया। और सारी उंगलियां जो क्वेश्चन मार्क्स हैं वो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ECB के ऊपर आ गई हैं। उनके चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं और उनकी जो पूरी टीम है, इस वक्त सारे लोग उनको देख रहे हैं कि ये आपने क्या किया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन साहब ने भी
ناپسندیدگی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں اور یہ دورہ منسوخ نہیں تھا ہونا چاہیے. پھر کرسچن ٹرنر صاحب جو ہیں ہائی کمیشن پاکستان کے، وہ پاکستان کے چینلز پہ بھی آئے اور انہوں نے اپنے تئیں بھی پیغام دیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے حوالے سے جو سیکیورٹی کی جو ٹریول ایڈوائزری ہوتی ہے وہ بالکل چینج نہیں ہوئی. اگر چینج ہوئی ہوتی تو وہ اپنے ٹیم کو یا اپنے ویسے بھی جو لوگ پاکستان ٹریول کر رہے ہوتے ہیں برطانیہ سے، تو ان کے لیے فورن آفس کے اوپر ایک وہ اپڈیٹ آ جاتی ہے کہ آپ اس ملک میں آپ جا سکتے ہیں، جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. انہوں نے کہا جی پاکستان کے حوالے سے ہم نے کوئی ایسی بات ہی اپڈیٹ نہیں کی تھی کہ وہاں پہ سیکورٹی کے مسائل نہیں، آپ کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. جو پہلے سچویشن تھی وہ ابھی بھی ہے. ان ادر ورڈس کہ پاکستان لوگ جا رہے ہیں اور کھلاڑیوں کو بھی جانا چاہیے تھا اور جا سکتے ہیں. جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ پی ایس ایل جو ٹورنامنٹ ہے اس میں انگلینڈ کے کئی پلیئرز نے جا کے تو وہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا. کرس جارڈن نے، معین علی نے اور بہت سے جو انگلینڈ پلیئرس تھے، انگلش پلیئرس تھے، انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا پی ایس ایل کے اندر پاکستان میں کھیلتے ہوئے. تو اس لیے سیکورٹی کا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور پھر انگلینڈ جو انگلش بورڈ ہے انہوں نے بھی کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ اپنی جو اسٹیٹمنٹ دی تھی تو اس میں کوئی سیکورٹی کا ذکر نہیں تھا کہ کیا مسئلے ہوئے یا کیا وجوہات ہوئیں. تو بظاہر ایسے کہا گیا تھا ابتدائی دنوں میں کہ پلیئرز کی جو فٹیگ ہے شاید وہ مسئلہ ہے کہ پلیئر تھکے ہوئے ہیں اور نہیں جانا چاہتے یا نہیں جانا چاہیے. اب تو پلیئرز نے بھی کہہ دیا کہ نہیں ہمیں تو پوچھا نہیں گیا. اور دوسری بات یہ کہ یہ 4 دن کا صرف ٹور تھا، اس میں کوئی کوارنٹین نہیں تھی. 1 دن کی کوارنٹین اور 2 بیک ٹو بیک میچز T20، چوتھے دن پھر اس کے بعد ان کی واپسی تھی انگلش ٹیم کی. تو دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر مین اسٹریم پلیئرز نہیں بھی جانا چاہتے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس سال پاکستان نے انگلینڈ کا دورہ جب کیا تھا T20 سیریز کے لیے، ون ڈے میچز کے لیے، تو پوری انگلینڈ کی ٹیم کو کوارنٹین کرنا پڑا تھا انکلوڈنگ اوین مارگن جو کیپٹن ہے. تو بین سٹوک نے، وہ حالانکہ اس وقت ریسٹ کر رہے تھے لیکن ان کو پھر ایمرجنسی میں آ کے تو ایک نئی انگلش ٹیم کے ساتھ قیادت کرنا پڑی تھی اور انگلینڈ نے کھیلا تھا وہ 3 ون ڈے میچز. تو ماہرین کہہ رہے ہیں کہ پورے انگلینڈ میں سے 14 پلیئر ڈھونڈنا کون سا مشکل بات تھی کہ تب اگر کووڈ کی وجہ سے جب پوری انگلش ٹیم کو کوارنٹین کرنا پڑا تو ایک ریپلیسمنٹ کے طور پہ جو ٹیم آ گئی تھی وہ اگر آ سکتی تھی تو اب دوبارہ کیوں نہیں پورے انگلینڈ میں سے 14 پلیئر ایسے ڈھونڈے جا سکتے تھے جو پاکستان کا دورہ کر لیتے. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کا دورہ کرنا چاہیے تھا انگلینڈ کو، سیدھی حق کی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ درینہ تعلقات ہیں اور تاریخی جو ان کے ہیں ریلیشن شپ. اور یہ بھی نہ بھولیں کہ جب لاسٹ ایئر یہاں انگلینڈ میں ہم رہتے ہیں تو اس وقت کوئی وہ ایسٹرازینیکا یا کوئی فائزر، وہ ابھی جو تھی ویکسین جو ہے وہ ابھی تیاری کے مراحل میں تھی اور کوئی ویکسین ابھی لوگوں کو لگنا شروع نہیں تھی ہوئی. اور پاکستان میں خاصے قدرے کم تھے کیسز اور انگلینڈ اس وقت پوری دنیا میں تیسرے نمبر پہ تھا کیسز کے اعتبار سے. تو اس وقت پاکستانی ٹیم نے اور اس سے پہلے ویسٹ انڈین ٹیم نے یہاں انگلینڈ میں آ کے تو انگلینڈ کا بڑا ساتھ دیا تھا. اور یہ سابق کھلاڑی بھی اب حوالے دے رہے ہیں. ٹائمز میں بھی مائیکل ایتھرٹن نے لکھا ہے. اس کے علاوہ بہت سے کھلاڑی جو ہیں سابق یا ماہرین وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 300 ملین پاؤنڈ کا نقصان ہو سکتا تھا انگلش کرکٹ کو. تو پاکستان نے، اس سے پہلے ویسٹ انڈیز نے سہارا دیا. تو پاکستان نے جب پیک تھا پوری دنیا میں کورونا وائرس کا، اس وقت دورہ کیا تھا انگلینڈ کا. تو انگلینڈ کو صرف جواباً اپنی کمٹمنٹ نبھانی تھی اور اس کمٹمنٹ کو پورا کرنے کے لیے ان کو دورہ کرنا تھا. یہ سمبولک چیزیں ہوتی ہیں تاکہ دوسرا ملک یہ نہ سمجھے کہ ہمیں، جس طرح رمیز راجہ جو اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے چیئرمین ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ ہمیں ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے تو پھینک دیا گیا. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی. اور اس سے پہلے نیوزی لینڈ بھی، جب پاکستان کی ٹیم نیوزی لینڈ گئی تھی وہاں پاکستان کے کچھ پلیئر کے ساتھ نا مناسب رویہ اپنایا گیا تھا. حالانکہ پاکستان اس وقت بھی نیوزی لینڈ کا بڑا اس وقت دورہ کر رہی تھی جب کووڈ پیک پہ تھا. تو نیوزی لینڈ نے کہا تھا کہ ہم آپ کو واپس بھیج دیں گے کیونکہ آپ نے وہ پروٹوکول کی کچھ خلاف ورزی کی ہے کچھ کھلاڑیوں نے. تو اس وقت بھی عجیب سا لوگوں کو لگا تھا کہ یہ آپ کے مہمان ہیں، کووڈ کے دنوں میں آپ کے ساتھ کرکٹ کھیلنے آئے ہیں اور آپ ٹھیک ہے ملک میں آپ کووڈ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو سیریز ہی نہ کریں. تو آپ اس طرح غیر مناسب طریقے سے مہمانوں کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ واپس چلے جائیں یا آپ کو واپس بھیج دیا جائے گا. تو اس وقت بھی پاکستان نے اس تصحیح کے باوجود دورے کو جاری رکھا. پھر انگلینڈ کا بھی دورہ کیا. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے. اب ساری جو انگلیاں ہیں وہ انگلش بورڈ کی طرف آ رہی ہیں. سیدھی سی بات، پلیئرز نے بھی ہاتھ اٹھا دیے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم سے تو پوچھا نہیں گیا. ہائی کمیشن کا بھی میں نے ذکر کر دیا. پرائم منسٹر یعنی کہ گورنمنٹ نے بھی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے یہ اس دورے کی کینسلیشن کے حوالے سے. تو اب سارا پریشر جو ہے انگلش میڈیا بھی اور پوری دنیا جو ہے
وہ اس وقت انگلش بورڈ کو کوشچن مارک ان کے اوپر بہت سے ہیں، ان سے سوالیہ نشان ہیں، ان سے سوال پوچھ رہے ہیں. تو اس سے بہتر حال تو یہی ہے کہ اس وقت انگلینڈ جو کرکٹ بورڈ ہے اس کو چاہیے کہ یہ دورہ جو منسوخ ہوا ہے اس کو بحال کرے اور دوبارہ جو ہے اپنی ٹیم کو مین اسٹریم ٹیم کو بھیجے یا ریپلیسمنٹ ٹیم کو بھیجے، لیکن پاکستان کا ان کو دورہ کرنا چاہیے. اور ساتھ میں یہ بھی کمٹمنٹ دینی چاہیے کہ 2022 میں ایک فل فلیج ٹور بھی ہے انگلینڈ کا جو پاکستان کے لیے، انہوں نے ٹیسٹ میچز بھی کھیلنے ہیں اور لمیٹڈ اوور میچز بھی کھیلنے ہیں، تو اس کی بھی گارنٹی دیں اور خدا کرے کہ آنے والے دنوں میں حالات بھی بہتر ہیں. اور اس کے علاوہ اب ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو پاکستان جانا ہے، اس کے بعد فیبرری میں نیکسٹ ایئر آسٹریلیا کی ٹیم کو جانا ہے. تو پاکستان گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ان ممالک کو بتائیں کہ یہ دیکھیں یہ بورڈ کی غلطی تھی، انگلش بورڈ کی، اس میں نہ پلیئرز کا کچھ لینے دینا، نہ حکومت کی وجہ سے کوئی مسئلہ تھا، نہ کوئی سیکورٹی کے مسائل تھے اور کوئی ٹریول ایڈوائزری بھی چینج نہیں تھی ہوئی. ایکسپرٹ جو تھے سیکورٹی کے وہ بڑے خوش تھے کہ پاکستان کی سیکورٹی بڑی اچھی ہے. رمیز راجہ صاحب نے کہا کہ اتنی سیکورٹی جو ہے وہ سیکورٹی کے نیوٹرل ماہرین آ کے انہوں نے چیک کیا، انہوں نے کہا کہ اتنی سیکورٹی تو انٹرنیشنل فٹ بالرز اور فارمولا 1 کے جو پلیئرز اینڈ ڈرائیورز ان کو نہیں ملتی جتنی پاکستان میں کرکٹرز کو ملتی ہے بین الاقوامی طور پہ جو آتے ہیں کرکٹ کھیلنے کے لیے. یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پھر آخر میں یہ کہ پاکستان حکومت نے فواد چودھری جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، انہوں نے کہا کہ شواہد ملے ہیں کہ بھارت سے اس کے تانے بانے ملتے ہیں جو نیوزی لینڈ کی کینسل ہوئی ہے سیریز، کہ نیوزی لینڈ کوئی ای میل کی گئی تھی بھارت، یعنی کہ وہاں پہ ایک آئی پی جو ہوتا ہے ایڈریس انٹرنیٹ کا آسان لفظوں میں، وہاں سے کوئی ای میل جنریٹ کی گئی فرضی نام کے ساتھ اور دھمکی میز جو مواد تھا وہ اس کو نیوزی لینڈ کو بیچ میں مخاطب کر کے، تو یعنی کہ نیوزی لینڈ کی جو وہ دھمکی کہہ رہے ہیں یہ بھارت سے جنریٹ کی گئی تھی. اگر ایسی بات ہے تو بڑے دکھ کی بات ہے. یہ نہ جانے کب بھارت پاکستان ایک دوسرے کے لیے قابل برداشت ہمسائے بنیں گے، کب تک یہ سازشیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانا. دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مغربی دنیا ہو یا کوئی بھی دنیا کا حصہ ہو، آپ پڑوسی ہیں انڈیا پاکستان، ایک دوسرے کی ٹانگیں اگر کھینچتے رہیں گے اور اس طرح کے دوسرے کو نیچا دکھائیں گے تو ایک پڑوسی اگر مار کھاتا ہے تو دوسرا خوش نہیں ہو سکتا کبھی بھی نیچرلی. تو دونوں ممالک کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ایک دوسرے کو برداشت کریں. پلیز آپ ایک دوسرے کو چینج نہیں کر سکتے ہمسائے کے طور پہ، تو پلیز خدا را سازشیں بند کرتے ہیں. جو بھی اس آواز کو سن رہا ہے خدا کرے کہ کسی کے کان پہ پڑ جائیں. یہ دعا تو ہے ہماری، تو دعا بھی آپ بھی کریں کہ پاکستان بھارت جو ہیں ایک دوسرے کے قریب آئیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھ لیں اچھے ہمسائے کی طرح. کرکٹ میڈ کنٹریز ہیں، کرکٹ دیکھیں، ایک دوسرے کے لیے پازیٹیو ایکٹیویٹیز جو ہیں اس پہ پارٹیسپیٹ کریں. اس میں کیا پرابلم ہے؟ پوری دنیا میں یورپ میں دیکھ لیں لوگ اچھے ہمسائے کی طرح رہتے ہیں، ہر جگہ پہ لوگ رہتے ہیں، تو آپ لوگوں کو کیا پرابلم ہے؟ سیدھی سی بات. تو بہرحال آخر میں یہی دعا ہے کہ اب دوبارہ کوئی اس طرح کا سلسلہ ہو کہ پاکستان میں جو انٹرنیشنل ٹیمیں جو دوبارہ رک گئی ہیں جانے کے لیے وہ انگلینڈ دوبارہ اپنی ٹیم کو بھیجے اور پاکستان بھارت جو ہیں ان کے تعلقات اچھے ہوں. اور یہ عالمی کرکٹ کے لیے، صرف کرکٹ کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے امن کے لیے بھی بہت اچھی نیوز ہوگی. بہت شکریہ ویڈیو کو دیکھنے کا. اور اگر ابھی تک آپ نے واو ٹی وی کے جو خداوند کے فضل سے آپ کی انڈیپینڈنٹ وائس ہے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. ہیلو، میرا نام ہے تسکین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واو ٹی وی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو دیکھیں اور شیئر کریں. بہت بہت شکریہ.